نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہے ٹائپوگرافک F11۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے آٹو کرننگ۔ آٹو کرننگ کو میں نے ختم کیا، سیو ایز ڈیفالٹ کیا، اوکے کیا۔ یہ اب اگر آپ غور کریں تو اس کی جو ہے نا خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کمپوزنگ کے جو ہے یہ جو لائن ہے، یہ لائن بالکل جو ہے آخر سے برابر نہیں ہے، محسوس ہو رہی ہے نا؟ اور جتنے الفاظ ہیں ان کے فاصلے بھی آپس میں کچھ مناسب نہیں ہیں۔ F11 کر کے اب ہم ان کو جو ہے F11 کر کے ان کو ہم سیٹ کریں گے، آٹو کشیدہ لگائیں گے، سیو ایز ڈیفالٹ کر کے اوکے کریں گے، تو اس طرح جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ جیسے اب دیکھا آپ نے دونوں برابر ہو گئے ہیں، تو اس طرح جو ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس میں فاصلہ جو ہے الفاظ کا تقسیم ہو کے ایک اپنی اصل شکل میں رہتی ہے۔ یہ ہے آٹو کرننگ۔ اور آٹو کشیدہ کیا ہے؟ اسی کو آپ F11 کریں اور آٹو کشیدہ لگا کے دیکھیں، اوکے کریں، تو آٹو کشیدہ کے ساتھ جو ہے کرننگ سے مزید بہتری آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس میں مزید وہ کشیدہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے لگنی ہے۔ اس کو جتنی جگہ ملے گی اس کے حساب سے اس نے کچھ لفظ جو ہے وہ بڑے کر دینے ہیں۔ چونکہ اسے جگہ نہیں ملی، اب ہم اس کی جگہ بناتے ہیں یہاں پر نا۔ یہ دیکھیں سپیس دیا ہم نے، اس کو آگے کر دیا، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو لیفٹ الائن کیا ہوا ہے۔ اب اس کو رائٹ الائن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو جگہ ملی ہے آخر سے، تو اس نے سیٹوں والے لفظ کی سین کو کشیدہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے آٹو کشیدہ۔ یہ کیا ہے؟ آٹو کشیدہ۔ اور اس میں ایک فل کشیدہ ہے۔ یہ یہاں پر 3 آپشنیں دی ہوئی ہیں، یہ دائیں جانب اوپر مین مینیو کے ساتھ آلویز۔ اس میں جو ہے اس فونٹ کے اندر اس کے پاس جو لفظ بھی کشیدہ میں موجود ہوگا وہ اسے لگا دے گا۔ پہلے تو تھا اسے جگہ ملی ہے تو اس نے کشیدہ لگایا ہے، مطلب 5 الفاظ کی جگہ ہے تو وہاں پر 4 موجود ہیں، 5ویں کی جگہ خالی ہے تو اس نے کشیدہ لگا کے پورا کر دیا۔ تو آٹو کشیدہ میں ضرورت کے مطابق لگاتا ہے۔ جب آپ اسے آلویز کر دیں گے تو پھر یہ سب کو ایک جیسا کر دے گا، جہاں بھی اس کے پاس کشیدہ فونٹ میں موجود ہوگا لگا دے گا، اور نن کر دیں گے تو اوریجنل حالت میں آ جائے گا۔ سر یہ کشیدہ صرف اسی ان پیج میں ہے؟ جی صرف ان پیج میں ہے، اوریجنل ان پیج میں ہے۔ ان پیج کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ان پیج جو ہے وہ ہے پروفیشنل، جو آپ کے سامنے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ 24,000 میں ملتا ہے پورے پاکستان میں، ایک ہی باٹا ریٹ ہے اس کا۔ اور دوسرا ہے اس سے چھوٹا جو ہے وہ ہم نے عام ایسے لوگوں کے لیے اسے بنوایا ہے، اسپیشلی بنوایا ہے ہم نے وہ، کہ ایسے لوگ جو پروفیشنل کام نہیں کرنا چاہتے، اتنے زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے بیسک ان پیج بنوایا ہے۔ وہ بالکل پرانے ان پیج جیسا ہے، اس میں آپشنیں بھی وہی ہیں، ایکسٹرا آپشنیں نہیں ہیں اس میں، سوائے اس کے کہ اس میں قرآنک فونٹس چلتے ہیں، تو وہ 5,000 کا ہے۔ یہ سہولت صرف اسی میں ہے۔ PDF کی سہولت بھی اسی میں ہے، فیض نستعلیق کی سہولت بھی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بڑی اہم آپشن جو ہے وہ یہ ہے، یہ سٹائل شیٹ والی تو ہم آپ کو پہلے اچھی طرح سمجھا چکے ہیں، اور ڈیفائن کلر والی بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ڈیفائن کلر میں یہ ہے کہ مثلا یہ کلر آٹومیٹک جو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کوئی اسپیشل کلر، کوئی تجویدی قرآن یا اس جیسی کوئی اور چیز آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے الگ سے کلر بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نیو آپ کریں اور اس کلر کا نام آپ رکھ دیں سبز، اردو میں لکھ دیں سبز، اوکے۔ یہاں آپ سیٹ کر لیں
یہ CMY کے لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ سبز میں 100% سیان ہوتا ہے اور 100% جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے. اوکے کریں گے تو سبز کلر جو ہے وہ اضافی آپ کے پاس بن کے آ گیا ہے. اسے آپ جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس لفظ کو سبز کرنا چاہتا ہوں, یہ کلرز ہیں, آخر میں جائیں گے تو سبز موجود ہے اس میں. تجویدی قرآن میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں, جس میں مثلاً وہ کہتے ہیں جی اس کو وہ کلر دیتے ہیں, سبز کو وہ دیتے ہیں موٹے حروف کو. تو آپ اس کو موڈیفائی کریں, کلر تبدیل کرنا چاہیں تبدیل کر لیں اور نیو میں جائیں. مثال کے طور پر آپ اس کا نام رکھ دیں موٹے حروف. ٹھیک ہے جی, اوکے. یہاں پر آپ اسے اس کے مطابق جو ہے وہ دے دیں. بلیک بھی 30% ڈال دیں, گہرا گرین کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ لیں جی, یہ موٹے حروف اس کا نام آ گیا ہے. اس کو آپ جس لفظ پہ لگانا چاہیں لگا لیں. کلکلا لگانا ہے, ہاں جی وہ کیا بولتے ہیں اخفا لگانا ہے, تو اس سے نا آپ کو کلر لگانے میں غلطی نہیں لگے گی. جب آپ اپنا کلر بنا لیں گے نا, اس میں کلر جو ہے نا اس کے اوپر فل کرنے میں غلطی نہیں لگے گی. جہاں اخفا ہے آپ اخفا ہی لگائیں گے, جہاں کلکلا ہے وہاں کلکلا لگائیں گے, جہاں ادغام ہے وہاں ادغام لگا دیں گے. تو اس میں کلر ریپلیسمنٹ میں غلطی نہیں ہوگی. یہ ایک اچھی آپشن ہے اور اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے فارمیٹ میں ڈیفائن کلر میں. ٹھیک ہے جی. پکچر تو یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. یہ پکچر والے یہ باکسز ہیں 3-4 قسم کے. یہاں آپ اسے لگائیں, باکس کو رائٹ کلک کریں, امپورٹ کریں, اور مثال کے طور پر آپ کے پاس ادھر کوئی بھی پکچر موجود ہے, اس میں آپ چلے جائیں مائی پکچرز میں. مثال کے طور پر یہاں پر آپ اسے لے آئیں, JPG میں لے آئیں. آل فائلز والا نہیں ہے یہ, مائی پکچر میں پکچر ہی کوئی نہیں پڑی ہوئی. چلیں آپ اسے ہی پکچر سمجھ لیں, لیکن یہ لگاتا نہیں ہے اس کے اوپر نا. ایسا کرتے ہیں کہیں اور سے لے کے آتے ہیں. یہاں یہ ہے, اس میں دیکھیں کدھر ہے پکچر, مائی پکچر کہاں گئی. یہاں وہ تو کم از کم موجود ہوگی نا ہماری جو ہم نے بک پر لگائی تھی. یہ لے پکچر لگ گئی. ٹھیک ہے جی, یہ تو بڑا ایزی سا مسئلہ ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. ہم ایڈٹ میں تھے تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں تقریباً پڑھ لی ہیں. آخری 2 چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ویو ہے. ویو کے اندر یہ فٹ ان ونڈو ہے. فٹ ان ونڈو میں جو ہے یہ F5 سے شروع ہوتے ہیں اس کے ویو. یہ آپ کے کمپیوٹر کے جو کی بورڈ ہیں F5, یہ F والی سب سے اوپر والی جو لائن ہوتی ہے, F5 سے یہ فٹ ونڈو کر دیتا ہے. F6 سے 50%, F7 سے 100% اور F8 سے 200%, اور زیادہ کرنا ہو تو 300 ہوتا ہے. وہ یہاں جا کر آپ کو نیچے ٹائپ کرنا پڑے گا, انٹر مارنا پڑے گا, تو پھر یہ 300% آپ کو بڑے سے بڑا کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ وہی چیزیں ہیں F5 سے F8 تک جو آپ کو زبانی بتلائی ہیں. ہائیڈ ریبن ویو کے اندر یہ دیکھیں جی کیا تبدیلی ہوئی ہے اس میں جی. اب ہائیڈ ریبن کی بجائے شو ریبن آ گیا. تو یہ اس کا جو پیمانہ سا ہے نا اوپر والا, یہ اس نے جو ہے اسے ہائیڈ کر دیا ہے. اچھا جی. اسی طرح ہائیڈ ٹولز, ٹول ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ایسے بٹن دبا اور ٹول ختم, پھر پتہ نہیں چلتا ٹول گیا کدھر. تو کوئی بھی ٹول ہو, کوئی اور چیز غائب ہو, تو ویو میں آپ جا کے دیکھیں, پہلے ہائیڈ تھا اب شو ہے, تو اب شو ٹول آ گیا, کلک کریں گے تو ٹول واپس آ جائیں گے. اسی طرح جو ہے یہ آگے ہے ہائیڈ رولرز. یہ لیں جی, وہ جو پیمانہ سا لگا ہوا تھا وہ دونوں طرف سے وہ ختم ہو گیا. تو یہ لیں جی, اس کے ساتھ واپس آ گیا.
اس کے بعد یہ ہائٹ گائیڈز لائن جو ہوتی ہیں یہ سائڈ پر آپ لگا سکتے ہیں. یہ گائیڈ لائن لگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مثلا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ لائن میں ہے تو یہ اوپر سے کلک کریں, یہاں لا کے چھوڑ دیں. اب چونکہ ہم نے اسے ہائیڈ کیا ہوا ہے وہ نظر نہیں آئے گی, شو کریں گے تو اب نظر آ جائے گی. بات سمجھ آ گئی نا. یہ لائن ہے, ماؤس اوپر لائیں گے نا تو یہ ایسے پکڑ لے گا, کلک کریں گے تو پکڑے گا. پکڑ لیا, اب اس کو اوپر پھینک دیں تو ختم ہو گئی. یہاں جو ہے نا یہ جو رول بنا ہوا ہے یہاں سے کلک کر کے نیچے لائیں گے تو لائن آ جائے گی. یہ ایک آ گئی جی, یہ دوسری آ گئی جی. تو یہ بعض کا ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو چیک کرنے کے لیے, تو اس طرح یہ گائیڈ لائن بھی لگائی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد ہے شو انویزیبل. یہ تو آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا کہ یہ جو سپیس ہے اس کی علامت, یہ انٹر کی علامت, ٹیب کی علامت, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. اور اس کو آن ہی رکھنا چاہیے تاکہ نظر آئے کہاں انٹر ہے کہاں سپیس ہے. بعض اوقات لفظ کے بعد خام خواہ سپیس آ جاتی ہے, تو اسے دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں, یہ یہاں پر یہ جو ہم نے ٹائپ کیا ہوا ہے یہ کتنی سپیس آئی ہوئی ہے. یہ میں نے دبائی تھی نا سپیس, تو یہ یہاں نظر آ رہی ہے. تو جب آپ کو نظر آ جائے گی تو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے. اگر شو انویزیبل نہیں ہے تو آپ پریشان ہوں گے, یہاں سپیس ہے تو ہے کیوں, کیا وجہ ہو سکتی. تو اگر شو کیا ہوا ہوگا تو آٹومیٹک نظر آئے گی بھی صرف سپیس ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ اسے ڈیلیٹ کر لیں اور آگے چلیں. اس کے بعد جناب یہ شو انڈیکس انٹری, اس کی کو عام طور پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آگے فارمیٹ ہے. فارمیٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلی چیز کریکٹر ہے, اور کریکٹر کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ کو سٹائل شیٹ کے اندر بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ نے سارے فونٹ شونٹ سائز اور وہ جو آلویز کرننگ وغیرہ ہے, کشیدہ ہے, وہ بھی یہ چیزیں یہاں موجود ہیں. اور کسی کو اگر بولڈ کرنا ہے تو یہاں پر گڈ لگا کے کیا جا سکتا ہے, اٹیلک کیا جا سکتا ہے, آؤٹ لائن بھی لگائی جا سکتی ہے یوں کر کے. یہاں جائیں, سلیکٹ کریں, کریکٹر میں جائیں اور اس کو آپ آؤٹ لائن کر دیں. یہ دیکھ لیں جی آؤٹ لائن لگ گئی ہے جی, فل ختم ہو گیا ہے, آؤٹ لائن لگ گئی ہے. ایسا بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن آؤٹ لائن ایک ایسی سہولت ہے جو کتاب میں لگائیں تو سرخی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے, اور اگر آپ اشتہار پہ لگائیں تو اشتہار کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتانے لگا ہوں. اشتہار ہمیشہ دور سے دیکھا جاتا ہے, اور جب آپ آؤٹ لائن لگائیں گے تو قریب کر کے تو بہت خوبصورت لگے گا, لیکن وہاں دور لگا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, اور ہم اس نتیجے پر باقاعدہ ریسرچ کر کے پہنچے ہیں کہ کوئی بھی اشتہار ہو اس کو آپ سنگل کلر بنائیں, وائٹ اور بلیک بنائیں, یا آپ اس کو 4 کلر بنائیں, اشتہار پر کسی بھی نام کے گرد آؤٹ لائن مت لگائیں. جب بھی آؤٹ لائن لگائیں گے وہ دور سے نظر نہیں آئے گا, وہ دب جاتا ہے. اور کتاب میں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی استعمال کرنے کی. فارمیٹ کریکٹر, اور اس کو ہم آؤٹ لائن کو جا کے ختم کر دیں گے. بولڈ بھی دکھا دیں آپ کو. بولڈ ایسا ہوتا ہے, پہلے نارمل تھا, اور بولڈ یہ آپشن یہاں مینیو میں باہر بھی موجود ہے. اس کو سلیکٹ کریں, یہ دیکھیں بولڈ دبا ہوا ہے بی, اور اس کو آپ دوبارہ کلک کریں گے تو بولڈ ختم ہو جائے گا. اٹیلک بھی یہاں سے ہو جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ اٹیلک ہو گیا ہے. بعض اوقات جو ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سٹائل مار لیا جائے, تو اس کے لیے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے ان پیج نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فارمیٹ میں پیراگراف. تو یہ بھی آپ کو سٹائل شیٹ میں بڑی تسلی سے ٹوٹل کا ٹوٹل سمجھا دیا گیا ہے. اور آٹومیٹک فہرست بنانے میں یہ سب سے نیچے والی جو آپشن ہے اس پہ گڈ لگایا جاتا ہے. یہ آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں. ایڈ ٹو ٹیبل آف کنٹینٹس, اس میں جو ہے گڈ لگائیں گے تو آٹومیٹک فہرست بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اور جب بنانی ہو تو عموماً دماغ جو ہے وہ کریکٹر کی طرف جاتا ہے. آدمی اس آپشن کو کریکٹر میں ڈھونڈتا ہے, یہ پیراگراف میں پڑی ہوتی ہے. تو یہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اس کو ہم نے تو کبھی استعمال نہیں کیا, یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ ہے بارڈرز. یہ آپ اگر پیج کو بارڈر لگانا چاہیں تو مثال کے طور پر بارڈر جو ہے وہ اندر لگانا ہے تو اس کو یہ سٹائل دے دیں ادھر سے,
تو اس طرح جو ہے نا یہ بارڈر لگ گیا, یہ اندر لگ گیا. یہ ٹیکسٹ کے اندر لگانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جتنا بڑا آپ کا ٹیکسٹ باکس ہوگا اس کو یہ بارڈر لگا دے گا. یہ کہاں ہے فارمیٹ میں؟ بارڈرز کے اندر. اس کے اندر آپ بارڈر یہ تو اوپر لگایا ہے نا اس نے, اس کو آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی ٹیکسٹ کے نیچے بھی بارڈر لگ گیا ہے. یہاں کوئی جگہ نہیں ہے مطلب لائن لگانے کی. ہم نے تو صفحہ مکمل ہی نہیں کیا لیکن ہم نے ٹیکسٹ کو بارڈر لگا دیا ہے. تو یہ آپشن کام آ سکتی ہے کالمز کے اندر. کالمز کے اندر ایک پیج پر 4 کالم بنائے ہوئے ہیں اور اس کو آپ آؤٹ لائن لگانا چاہتے ہیں تو فارمیٹ کی یہ بارڈرز والی آپشن وہاں کام آئے گی آپ کے. آپ کو مینول باکسز ماسٹر پیج پہ نہیں لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب آگے ہے یہ ٹیبز. تو یہ ٹیبز جو ہیں یہ مثلاً ایک میں نے کلک کی یہاں پر, دوسری یہاں کر دی, تیسری یہاں کر دی. تو اس طرح جو ہے یہ ٹیبز جب بنتی ہیں تو یہ آٹومیٹک سلسلہ ہوتا ہے. اس کی عام طور پر کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی. تو اب واپس ٹیکسٹ میں جانے کے لیے یہ والا بٹن ہے, یہ دائیں جانب اوپر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب اس میں یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ تو آپ 1000 دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور آگے ہے یہ گائیڈ لائنز ہیں, اس کی بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں. اسٹائل شیٹ آپ تسلی سے پڑھ چکے ہیں. ڈیفائن کلر بھی آپ کو بتا دیا ہے. آگے ہے انسرٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم, وہ بھی آپ کو پریکٹیکل کروا چکے ہیں. پیج انسرٹ کرنے ہیں, پیج کم ہو گئے ہیں تو انسرٹ کریں گے, یہاں پیج نمبر دیں گے. اوکے جناب, پیج انسرٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ پیج نمبر ہیں, یہ ماسٹر پیج پہ لگتے ہیں. یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کیسے. ماسٹر پیج پہ جا کے آپ یہ ہاف اینک والا ڈبہ لگائیں گے, اس کے اندر آپ انسرٹ پیج نمبر کریں گے تو یہ پیج نمبر والا سائن آ جائے گا. تو آپ کے کتاب میں ٹاپ پر پیج نمبر لگ جائے گا. اوپر لگانا اوپر لگا لیں, نیچے لگانا ہے ہیڈر میں فوٹر میں لگانا ہے تو وہاں لگا لیں, جہاں آپ کا دل چاہے اسے لگا سکتے ہیں. یہ ہے انسرٹ پیج نمبر. اس کے بعد جناب انسرٹ میں جو ہے یہ پکچر بھی ہے. انسرٹ میں پکچر بھی ہے. رائٹ کلک امپورٹ میں آتی تھی نا پکچر, تو یہاں سے بھی آپ پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انسرٹ ٹیبل ہے, تو یہاں نیچے کلک کر کے ٹیبل آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کس طرح بنتا ہے. مثلاً یہ 5 کالم کا ٹیبل اور 10 اس کے خانے ہم بنانا چاہتے ہیں, یہ لے بن گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق بھی تفصیل سے آپ کو 2-3 دفعہ پریکٹس کروائی جا چکی ہے. اس کے بعد یہ آگے ہے سپلٹ ٹیبل. یہ آپشن ابھی تک صحیح کام نہیں کر رہی. یہ اس کی ضرورت پڑتی ہوتی ہے جب آپ کے پاس آخری خانے میں 2 لائنیں ہو گئی ہیں. ایک لائن پہلے صفحے پہ آ رہی ہے اور دوسری لائن آخری صفحے پہ آ رہی ہے, دوسرے صفحے پہ. تو اس وقت سپلٹ ٹیبل والی آپشن کے لیے یہاں کام آتی ہے کہ آپ پہلے صفحے پر موجود باکس کو وہیں کلوز کر دیں اور نئے صفحے کو جو دوسری لائن ہے وہ نئے صفحے پر آٹومیٹک شروع ہو جائے. یہ آپشن وہاں کام آتی ہے لیکن یہ ابھی صحیح کام نہیں کر رہی. آگے ہے جی آبجیکٹ لاک. یہ انڈیکس انٹری کی جو ہے نا کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. آبجیکٹ لاک اور فٹ نوٹ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب, آپ ادھر رائٹ پہ آ جائیے, آپ کو بتاتے ہیں جناب. اس میں مثال کے طور پر یہ یہاں آپ نے اس میں رکوع نمبر لگا لیا. یہ سمجھیں آپ رکوع نمبر آپ کا لگ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ رکوع نمبر ہے. اس کو ٹیکسٹ کے ساتھ لاک کرنا ہے ہم نے. کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پر اس پر کریں گے ڈبل کلک, یہ آ جائے گا موڈیفائی ٹیکسٹ باکس. اس میں یہ لاک نمبر ہے 94, یہ آٹومیٹک آیا کرتا ہے. اور اس میں نیچے یہ دیکھیں, یہ رن اراؤنڈ کی بجائے آپ اس کو لاک پر گڈ لگائیں گے. اوکے کریں گے اور یہ نمبر آپ نے کاپی کر لینا ہے. کاپی نہیں کرنا تو یاد کر لینا ہے. اوکے.
اب آپ اس کرسر پہ آئیں، کرسر پر آنے کے بعد آپ نے یہ یہاں لاک کرنا ہے بالفرض اندہ ربہم پر آپ کا جو ہے نا رکوع لگنا ہے، اندہ ربہم پر آپ کا رکوع لگنا ہے۔ ڈبہ آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے، لاک نیچے لگانے لگے ہیں، دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ یہاں کلک کیا ہم نے، اس کو ہم لاک کر کے آئے ہیں، انسرٹ میں جائیں گے، آبجیکٹ لاک میں جائیں گے، یہ ایک آبجیکٹ لاک نمبر آئے گا، یہاں پر نمبر کیا ہوا کاپی پیسٹ کر دیں، کاپی نہیں کرنا یہاں ٹائپ کر دیں جو آپ نے یاد کر لیا ہے، اوکے کریں، جو اوپر تھا وہ نیچے تشریف لے آیا۔ اور مزید اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ آپ 2-3 آیات اگلے صفحے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، انٹر کریں، وہ ڈبہ ساتھ ساتھ تشریف لے جائے گا۔ ورنہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے سیٹنگ کے اندر کہ کہیں آیت کہیں اور رکوع کہیں، تو یہ ایک بڑی اہم آپشن ہے جو ان پیج نے ہمیں دی ہے کہ آپ جہاں مرضی اس کو لے جائیں، فائل کے اندر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپ کو رکوع نمبرز کی الگ سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ہم نے یہ باکس لگایا، باکس لگانے کے بعد اس کے اندر رکوع نمبر ٹائپ کر دیا، ایرو کے ساتھ باکس کو ڈبل کلک کیا، اس کا لاک نمبر ہم نے کاپی کیا، 94 سے 95 ہو گیا، رن اراؤنڈ کا گڈ ختم کیا، لاک پر گڈ لگایا، اوکے کیا۔ اب ہم جا رہے ہیں اس کو لاک کرنے کے لیے، ہمیں اس باکس کو لگانا ہے یہاں پر ابدن کے آخر میں، تو ابدن کے الف سے پہلے ہم کرسر کو کھڑا کریں گے اور انسرٹ کے اندر آبجیکٹ لاک کے اندر جا کر ہم اس کا جو ہے وہ نمبر پیسٹ کر کے اوکے کر دیں گے۔ اب یہ ابدن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب میں ضرورت پڑی مجھے ورضو عنہ کے لفظ کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں وہ چلا گیا، رکوع وہی ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ کیوں؟ اب رکوع آگے کیسے جائے گا؟ یہ اس وقت جائے گا جب ہم اس کے شروع میں انٹر ماریں گے، یہ دیکھیں اب یہ ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے آپ کہیں بھی انٹر ماریں گے، یہ دیکھیں ساتھ جائے گا، کیونکہ وہ اس کی جہاں لاک کیا ہے وہ آگے جا رہا ہے، جب وہ جا رہا ہے تو یہ باکس بھی ساتھ جائے گا۔ یہ رکوع نمبر کے لیے، رموز اوقاف کے لیے، یا ایکسٹرا کسی آپشن کے لیے جو آپ ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز بتانا چاہتے ہیں باہر، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا کام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسرٹ کے اندر آخری چیز فٹ نوٹ، اور یہ بہت پیاری چیز ہے کتابوں کے حاشیے لگانے کے لیے، تفسیروں کے حاشیے لگانے کے لیے، اور اس میں یہ آپشن ہم نے اسپیشل ڈلوائی ہے، یہ پرانے ان پیج میں موجود نہیں ہے، اور جو 5000 والا ان پیج ہے یہ آپشن اس میں بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک سہولت ہم نے رکھی ہے کہ اگر آپ نے اس پروفیشنل میں کام کیا ہوا ہے، حاشیے لگائے ہوئے ہیں، تو کم از کم آپ 5000 والے بیسک ان پیج میں ان فٹ نوٹس کی کریکشن کر سکتے ہیں، نئے نہیں بنا سکتے، کریکشن کر سکتے ہیں، غلطیاں لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ اس کے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے حاشیہ لگانا تھا الذین پر، ٹھیک ہے، تو انسرٹ میں جائیں گے، فٹ نوٹ پر کلک کریں گے، یہاں پر ایک نمبر لگ گیا نا الذین کے بعد۔ اچھا جی، اب نیچے دیکھیں گے تو یہ حاشیہ بھی لگ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں کرسر کے ساتھ آپ وہاں جائیں، یہاں آپ حاشیہ لکھیں۔ اب اس کے لیے آپ کو الگ باکس نہیں بنانا پڑا، اس کے لیے آپ سٹائل شیٹ بنا لیں حاشیے کی، حاشیہ کے نام کی سٹائل شیٹ بنا لیں، پوائنٹ سائز اس کا چھوٹا کر لیں، مثال کے طور پر 16 ہے، اس کو 13 یا 14 کر لیں، تو یہ 12 جو ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے حاشیے کے لیے۔ تو یہاں نمبر بھی لگ گیا، اور وہ F11 والی جو آپشن تھی وہ یہاں کام آئے گی۔ یہاں ایک سبق ہم نے چھوڑا ہوا تھا، فونٹ فٹ نوٹ فونٹ سائز نیم، یہ دیکھیں نا، یہ والا فٹ نوٹ کے جو ہے نا فونٹ الگ سے یہاں سے سلیکٹ ہوں گے F11 سے۔ تو اس کا فونٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اردو نام کا، یو کے ساتھ آپ سلیکٹ کریں، یہ اردو سمبول
سمبل. تو اس میں آپ دیکھیں فونٹ سائز 75% ہے اور جو نیچے والا حاشیے میں آئے گا ادھر وہ 25% ہے. اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کریں گے, اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں جناب وہ گول دائرہ بھی لگ گیا ہے اس کو. اردو سمبل کے نام سے فونٹ بنا کے رکھے ہوئے. اب اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں F11 دوبارہ دبائیں اور یہ اردو سمبل 1 کر لیں, سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں. دائرہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید آپ دیکھنا چاہتے ہیں F11 کریں, یہ 2 نمبر فونٹ اس کے اندر ہے, اس کو آپ الائن کر لیں. یہ جیسے ایک چورس سی شکل اس کی بنائی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے. یہ انگریزی نمبرز کے اندر یہ جو ہے نا یہ تینوں فونٹ ہیں, اس کے انگریزی نمبرز بھی ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں, اس وقت انسٹال نہیں کیے ہوئے. انگریزی نمبرز بھی ہم نے سیم تینوں میں بنائے ہوئے ہیں, وہ اس وقت میں نے انسٹال نہیں کیے ہوئے. انگریزی نمبر بھی اس کو لگ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں ان الذین پر حاشیہ اوپر بھی لگ گیا, نیچے بھی لگ گیا. اور اس کے سائز میں اگر آپ فرق کرنا چاہتے ہیں بالفرض F11 کریں, آپ کو لگتا ہے کہ اوپر والا زیادہ ہے, اس کو 60% کر لیں. آپ چاہتے ہیں نیچے والا چھوٹا ہے 30% کر لیں, سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں. تو یہ دیکھیں اوپر والا بھی چھوٹا ہو گیا, نیچے والا مناسب ہو گیا. فرق سمجھ آیا؟ آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے. تو یہ فٹ نوٹ کے لیے حاشیہ لگانے کے لیے یہ سہولت ہم نے رکھی ہے. اچھا, یہاں ایک مزیدار بات آپ کو یہ بتائیں کہ مثلاً آپ کو ضرورت پڑ گئی اس ڈیٹا کو کاپی کر کے دوسری فائل میں لے کے جانے کی. آپ نے اسے کاپی کیا یہاں تک, آپ نے ایک حاشیہ لگایا ہوا ہے, چلیں ایک اور لگا لیتے ہیں, انسرٹ کرتے ہیں, یہ لیں جی دوسرا حاشیہ بھی لگ گیا, یہ دوسرے کی الگ جگہ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. مزید ہم ایک تیسرا یہاں لگا لیتے ہیں, انسرٹ فٹ نوٹ, یہ تیسرا بھی لگ گیا اور یہ تیسرے کی الگ جگہ بن گئی. یہ ہم نے لکھ لیے. اب ہم اس ڈیٹا کو کاپی کر کے لے جا رہے ہیں, کنٹرول C کر لیں یا کاپی کر لیں ایک نئی فائل میں. اوکے کیا ہم نے, یہاں آ کے ہم پیسٹ کریں گے تو یہ موجود ہیں تینوں حاشیے اوپر بھی, یہ دیکھیں موجود ہے نا, اور نیچے ان کے حاشیے بھی کاپی ہو کے آئے ہیں جو کہ ہم نے کاپی نہیں کیے تھے. فرق سمجھ آیا؟ حاشیے ہم نے کاپی نہیں کیے تھے, ہم نے ڈیٹا کاپی کیا ہے. تو یہ آٹومیٹک اس کے اندر یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ آپ ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو ان پیج ٹو ان پیج یہ اس کے حاشیے بھی ساتھ کاپی ہوں گے, اور یہ بہت بڑی سہولت ہے. ورنہ آدمی کو اگر حاشیوں والی کتاب کا ڈیٹا شفٹ کرنا پڑے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب کا حاشیہ شفٹ کریں تو کیسے کریں. تو اس میں آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ٹھیک نہیں آ رہے, F11 میں جائیں اور آپ اس کے فونٹ کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں. مثال کے طور پر ہم نے 2 لگایا تھا, وہاں پر سیو ایز ڈیفالٹ کریں, اوکے کریں, جناب آپ کے نمبر سیٹ ہو گئے. اب یہ کتنے مشکل کام ہیں جو انتہائی ایزیلی ہو رہے ہیں, اور یہ اس کی چیز کی ضرورت ہی اسے ہے جو پروفیشنل کام کرنا چاہتا ہے. عام انسان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ چھوٹا 5000 والا بیسک ان پیج ہی کافی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جی ہم آخری آپشن میں جا رہے ہیں. یہ سپیلنگ میں سپیل چیک جو ہے, ورڈ کاؤنٹ جو ہے, یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. جب ہم نے ان پیج میں کمپوزنگ شروع کی تھی تو شروع میں ہمیں جو ہے وہ اردو بازار سے کام ملتا تھا جی 200 روپے پر 1000 ورڈ آپ ٹائپ کریں آپ کو 200 روپے دیں گے. تو یہ ایک سسٹم ہے, مارکیٹ میں موجود ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں, یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 9 حرف ہیں, 2 لائنیں ہیں, 118 کریکٹر ہیں اور 2 پیراگراف ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتا ہے یہ ورڈ کاؤنٹ, یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہے نیچے گروپ, ان گروپ, آٹو انڈیکس, جنریٹ انڈیکس, اور یہ ٹیبل آف کنٹینٹس, یہ جو فہرست بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور سب سے آخر میں ہے اپنا سمبولز. تو اس میں جو ہے ایک بنی بنائی فائل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو عام طور پر کی بورڈ میں ٹائپ نہیں ہوتی.
مثلاً یہ بسم اللہ لکھی لکھائی موجود ہے، یہ کاپی رائٹ کا سائن ہے، پلس ہے، ہاں جی، اور ملٹی پلائی اور مائنس وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ نیچے جو ہے نا اس کی شارٹ کٹ کیز فونیٹک کی بورڈ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں عز و جل علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری کی بورڈز میں ٹائپ نہیں ہوتی ہیں. آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ان سائنس کی تو آپ یہاں سے کاپی کریں اور ان کو آپ وہاں پیسٹ کر لیں جہاں پیسٹ کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ یہ کچھ بنی بنائی چیزیں ہیں جو پرانے ان پیج میں زخرف نامی ایک فونٹ تھا تو ان فونٹس کو یہاں ٹائپ کر کے رکھ دیا ہے. مثال کے طور پر یہ پھول شول بھی آپ کے کام آتے ہیں. ہاں جی، مثلاً یہاں سے آپ انہیں کاپی کریں، اپنی فائل میں آپ انہیں لے جائیں. آپ نے یہاں پر ایک باب ختم کیا، آپ کا یہاں پر ایک باب ختم ہو گیا، یہاں آپ ان کو پیسٹ کر دیں، اچھے لگتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ایک موضوع جو چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب آگے کوئی نئی چیز آنے والی ہے. یہ ہمارے ہاں پاکستانیوں کا ایک اچھا سٹائل ہے. اس کے بعد جی اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. کچھ لوگ حاشیہ نمبر یوں لگانا چاہتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ موجود ہیں. کچھ سوال لکھنا ہے، جواب لکھنا ہے، سین لکھنا ہے، جیم لکھنا ہے، چاند تارہ ڈالنا ہے، جو دل چاہے شوق سے کھیلیں. اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلاً یہ جو ہے نا مہینوں کے نام بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ نئی صدی مبارک، خوش آمدید، ھذا من فضل ربی، اور یہ جو نمبرز آپ نے ابھی فٹ نوٹ میں دیکھے ہیں یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ آخری چیز ہے ونڈو. ونڈو جو ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں پہلی آپشن تو یہ ایسے 3 فائلیں کھلی ہوئی ہیں تو اس نے تینوں سٹیپ وائز دکھا دی. ٹھیک ہے جی، ایسی بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی ادھر سے کاپی کر کے ادھر، ادھر سے کاپی کر کے ادھر، تو ڈیٹا شفٹنگ میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ہے پہلی آپشن. اور دوسری آپشن جو ہے وہ تینوں برابر میں لگا دے گی. وہ اوپر نیچے لگی ہوئی تھی، یہ برابر میں لگی ہوئی ہے تو یہ زیادہ اچھی آپشن ہے. ورکنگ کے دوران اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور کلوز آل اس کا مطلب ہے کہ ساری فائلیں بند کر دیں. اور ریبن یہ F12 کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کچھ کیا کہ نہیں کیا. کچھ کیا؟ کچھ نہیں ہوا، شاید کچھ نہیں کام کرتی. اچھا جی، یہ پیج ہے، یہ نیچے، ہاں ایک منٹ، نیچے یہ ریبن کدھر ہے؟ یہ ہے، ہاں یہ ہے نیچے، یہ ریبن بنا رہا ہے. اچھا، اور یہ ہے پیج، یہ پیج نمبر پر ڈائریکٹ جانے کے لیے. یہ نیچے مثلا صفحہ نمبر 2 ہے، آپ 10 پر جاتے انٹر کریں اور 10 پہ چلے جائیں گے. چونکہ اس میں 10 نمبر ہے نہیں اس لیے وہ نہیں جا رہا. ہماری وہ فائل کدھر ہے؟ یہ والی. اس میں اگر آپ جائیں گے یہ لیں 10 نمبر صفحے پہ تو لے جائے گا آپ کو، تو یہ ڈائریکٹ جانے کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ویو ہے، تو ویو یہ ساتھ ہے. نیچے 200 کو آپ 300 کرنا چاہتے ہیں، اوکے. تو اس کے ساتھ آپ کے ان پیج کے تمام فیچر مکمل ہوئے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو جاتے جاتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ بائیں جانب جہاں عربی لکھا ہوا ہے یہ سٹائل شیٹس کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. کلک کریں گے تو ساری سٹائل شیٹیں سامنے آ جائیں گی. یہ والی جو چیز ہے یہ لائن ہائٹ ہے اور اس کے نیچے گیپ لائن ہے. نیچے اگر آپ سرخی اور پیراگراف کے درمیان فرق دینا ہے. یہ اوپر انگلش فونٹس ہیں، یہ اردو اور عربک فونٹس ہیں. بی بولڈ کرنے کے لیے، آئی اٹیلک کے لیے، اور ڈائریکٹ کسی فونٹ کو فونٹ سائز بدلنا ہو تو وہ یہاں سے ہے، اور کلر بدلنا ہو تو وہ یہاں سے ہے. اور یہ 0 جو ہے یہ ہے کریکٹر سپیس 0 اور نیچے ہے ورڈ سپیس 100. اور یہ ساری دونوں چیزیں، یہ ساری چیزیں کریکٹر اور پیراگراف کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور یہ ہے لینگویج، اردو اور انگلش 2 لینگویجز کو یہ ڈائریکٹ سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سندھی، پشتو،
फ़ारसी और इसके अलावा जितनी राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेजेस हैं उन सब को ये सपोर्ट करता है। और इसके सपोर्ट के लिए इसे जो है कंट्रोल पैनल में लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये भी एक अहम काम है, क्योंकि इन पेज के अंदर पुराने इन पेज की तरह कीबोर्ड इन पेज के अंदर से नहीं चलता। इसका कीबोर्ड विंडो से चलता है, कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल होता है। इसकी लैंग्वेज कंट्रोल पैनल से चलती है। इसकी अपनी लैंग्वेज भी नहीं है, इसका अपना कीबोर्ड भी नहीं है। तो वो आपको मैं जाते जाते बता देता हूँ, बाकी आपने सारी चीज़ें इसकी तसल्ली से पढ़ ली हैं। तो लैंग्वेज के हवाले से कंट्रोल पैनल, ये आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में ये कंट्रोल पैनल होता है। माई कंप्यूटर में भी कंट्रोल पैनल होता है। इसकी जो है विंडोज 7 के अंदर आम तौर पर जो शक्ल होती है वो ये वाली होती है विंडोज 7 के अंदर, और एक्सपी के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है। तो इसमें से चीज़ों को तलाश करना काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी मतलूबा चीज़ ये खड़ी है, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये है चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट मेथड्स। तो कीबोर्ड और कीबोर्ड से मिलती जुलती चीज़ें जो आप तब्दील करना चाहें, चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज डायरेक्ट आती है स्टार्ट करते हुए उसे अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ पर क्लिक कर लें तो तब भी चले जाएंगे। और अगर आप इस कैटेगरी को लार्ज आइकन में करते हैं तो ये इस तरह आपके सामने अकेली अकेली चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप इसको स्मॉल आइकन करते हैं तो लार्ज और स्मॉल साइज़ ही छोटा हुआ है, लेकिन चीज़ें वही हैं। और अगर आप अकेली अकेली चीज़ देखना चाहें, हर चीज़ अगर अलग अलग हो तो वो इस तरह देखी जा सकती है। इसमें यहाँ पर रीजन, ये है रीजन एंड लैंग्वेज। इसमें हम जाएंगे तो हमारे सामने ये एक पेज आएगा। इस पेज में ये लैंग्वेज फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम जो है वो ऑटोमेटिक आ रही होती है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये लैंग्वेज विंडो की इंस्टॉलेशन के दौरान ही हो जाती है। और विंडो 7 में तमाम लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक हो जाती हैं, सिर्फ आपने कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है। और विंडोज 7 के अंदर आपको लैंग्वेज भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। और अगर इंस्टॉल करते हुए आपने उसका एहतमाम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बाद में विंडो की सीडी डाल के इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और आपने यही आना है वहाँ पर, इधर आकर आपने इसको लैंग्वेजेस के अंदर आना है। कीबोर्ड तब्दील करना है तो यहाँ से करेंगे, और इंस्टॉल अनइंस्टॉल लैंग्वेज करना है तो वो यहाँ से करेंगे। इंस्टॉल करना है तो यहाँ से करेंगे लैंग्वेज, और ऊपर कीबोर्ड, और कीबोर्ड चेंज करना है तो वो भी यहाँ से होगा। मसलन आप इसमें जाते हैं, ये कीबोर्ड है, ये देखें मैंने अरेबिक के लिए कीबोर्ड फोनेटिक फॉर अरेबिक फाइनल, ये मेरा अपना कीबोर्ड बनाया हुआ है। ये है तो इसके वर्ड्स अरेबिक की टाइप पर हैं, लेकिन इसकी कीज़ हमने फोनेटिक कीबोर्ड के हिसाब से रखी हुई हैं। इंग्लिश के लिए यूएस जो है और उर्दू के लिए फोनेटिक फॉर टाइपिंग नाम का कीबोर्ड है, ये भी हमने ख़ुद डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने आयत नंबर, रुकू नंबर और इस किस्म की चीज़ों की टाइपिंग की सहूलत भी रखी है। और इसको आप जो है शॉर्टकट्स भी दे सकते हैं। मसलन ये लैंग्वेज बार है, ये है की सेटिंग। मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया हुआ है, जब हम अरबी लिखना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करते हैं तो अरबी लैंग्वेज लिखना शुरू कर देता है। टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं तो उर्दू लिखना शुरू कर देता है। और अंग्रेज़ी को हमने अभी तक कोई शॉर्ट की नहीं दी, इसको देनी है तो डबल क्लिक करें या नीचे चेंज की सीक्वेंस, तो इसके अंदर आप आ जाएं अनेबल में आप इसको कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ज़्यादा बेहतर है, इन पेज में कंट्रोल शिफ्ट चलती है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट करें और इसको आप 2 कर दें। 1 पर उर्दू है, 2 पर इंग्लिश और 3 पर अरबी। ओके, अब ये देखें यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी 2 आ गया है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब आप इन पेज में जब जाएंगे तो इन पेज में जाकर आपने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 1 किया तो ये उर्दू लिखना शुरू कर देगा, और आपने कंट्रोल शिफ्ट 3 किया ये अरबी लिखना शुरू कर देगा, और आपने अगर कंट्रोल शिफ्ट 2 कर दिया तो ये इंग्लिश लिखना शुरू कर देगा।
تو یہ کی بورڈ کے حوالے سے اور کی بورڈز کی کیز وغیرہ کا پرنٹ آپ کو دیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اہم چیزوں کی آپ کو ضرورت تھی ایک ایک کر کے اچھی طرح آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ باقی پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے اور اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس میں برکت عطا فرمائے اور اس مجلس کے فوائد کے طور پر ہمیں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کی خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔